والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب صل على نبي محمد وآله أجلها واقض لي بجاهه حوائجي كلها وصل عليه كما أنت أهلها وسلم وشرف وكرم دائما الحمد لله ذي العز والكبرياء وصلى الله على خاتم الأنبياء صدق الله مولانا العظيم. میری ماؤں اور بہنوں اور میرے سامنے بیٹھے عزیز طلبہ کرام ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسان بھیجے ہیں ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کی یہ چاہت ہے وہ کامیاب ہو جائے، اسے کامیابی مل جائے۔ اور اگر آپ ہر ایک سے سوال پوچھیں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار اور پیمانہ کیا ہے تو یقیناً ہر ایک کی طرف سے مختلف جواب ملے گا۔ کوئی شخص پروفیسر ٹیچر ہے، وہ اپنے مطابق جواب دے گا۔ ایک شخص کسان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کامیابی کا معیار وہ اپنے مطابق جواب دے گا۔ ایک عورت اپنے مطابق جواب دے گی، ایک مرد اپنے مطابق جواب دے گا۔ لیکن ایک کامیابی کا تذکرہ خود رب کائنات نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے، جو کہ اصل کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے، اور اسی کو بنیادی، اساسی، اصولی اور حقیقی کامیابی کہا جائے گا۔ رب کائنات کے ارشاد ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا تذکرہ فرمایا اور کامیابی دو چیزوں کو قرار دیا۔ نمبر ایک، فمن زحزح عن النار، جہنم کی آگ سے بچ جانا، وادخل الجنہ، اور جنت کا داخلہ مل جانا، یہ دو چیزیں بیان فرمائی اور رب کائنات نے فرمایا فقد فاز، یہ کامیابی ہے۔ تو بنیادی طور پر حقیقی اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جانا، جنت کا داخلہ مل جانا۔ اب دنیا کے اندر دستور ہے، اصول ہے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیابی حاصل کرنا ہے، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے، آپ طالب علم ہیں، آپ نے کسی درجے کا امتحان دینا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے، یا آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے اپنے اس شعبے میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اب ان تمام دنیاوی امور کے لیے کچھ ضابطے ہوں گے، کچھ اصول ہوں گے۔ جب تک آپ ان
نہیں چلیں گے تو آپ دنیا کے اعتبار سے امور کے اندر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جو اللہ نے کامیابی بیان فرمائی، جہنم سے بچ جانا، جنت کا داخلہ مل جانا، اب یہ کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کامیابی مجھے اور آپ کو، ہر مرد عورت کو کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 ضابطے بیان فرمائے۔ کتنے ضابطے؟ کتنے ضابطے؟ 2۔ کتنے ضابطے ہیں؟ 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ضابطے بیان فرمائے کہ جو بھی شخص اب ان 2 ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اسے وہ کامیابی مل جائے گی۔ وہ 2 ضابطے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اس سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ تو ربا کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ تو 2 ضابطے بیان فرمائے۔ پہلا ضابطہ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی صفت موجود ہو، یعنی جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کامیابی، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایمان موجود ہو۔ دوسرا ضابطہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کا ذخیرہ ہو۔ اب جس شخص کی پوری زندگی عقیدہ اس کا درست ہو، اعمال اس کے نیک ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہ کامیابی دیں گے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور جنت میں اسے داخل فرمائیں گے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس ان دونوں میں بھی دیکھا جائے تو ان دونوں اصول اور ضابطوں میں بھی بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد ایمان ہے، بنیاد عقیدے کا درست اور صحیح ہونا ہے۔ جب تک ایمان موجود نہ ہو، جب تک عقیدہ درست اور صحیح نہ ہو، اس وقت تک جتنے بھی اچھے اور فلاحی کے کام ہم کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کھاتا نہیں کھلتا، یعنی اس کا کوئی اجر و ثواب لکھا نہیں جاتا جب تک ایمان موجود نہ ہو۔ جب ایمان موجود ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم روزہ رکھیں گے، اجر لکھا جائے گا۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، اجر لکھا جائے گا۔ صدقات دیں گے، اجر لکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم راستے سے ایک تنگا اٹھا لیں، لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اور اپنی زندگی کے اندر بھی مشکلات اگر ہم اس میں مشکلات میں پڑ جائیں اور اس مشکلات کا سامنا کریں، حتیٰ کہ اس کا بھی اجر لکھا جائے گا۔ کب؟ جب عقیدہ درست ہو۔ کب؟ جب ایمان کی صفت موجود ہوگی۔ اور اگر ایمان موجود نہ ہو، کیا مطلب؟ عقیدہ خراب ہو، عقیدہ درست نہ ہو، پھر ہم جتنے بھی اچھے کام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، راہ بٹوں کو راہ دکھلائیں، رفاع عامہ کے کام کریں، بڑے بڑے لنگر خانے کھول کے کھانا کھلائیں، اللہ کے نزدیک ایسے کسی شخص کا کوئی عمل اس کا اجر نہیں لکھا جاتا۔ اجر کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری۔ پھر دین اسلام کے اندر دیکھا جائے، عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے روح کی موجودگی ضروری ہے۔ جب تک انسان کے بدن میں روح موجود نہ ہو، اس وقت تک انسان کے اعضاء کام نہیں کر سکتے۔ روح موجود ہے، میری زبان بول سکتی ہے، چکھ سکتی ہے، ذائقہ بتلا سکتی ہے، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، میرے کان سن سکتے ہیں، میرے ہاتھ ہل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، میں پاؤں سے چل سکتا ہوں۔ جیسے ہی میرے جسم سے، میرے بدن سے روح کا تعلق ختم ہو جائے گا، آنکھیں موجود لیکن دیکھ نہیں سکتے، آنکھ موجود دیکھ نہیں سکے گی، کان موجود سن نہیں سکے گی، زبان
سکتی ہے، ہاتھ موجود لیکن ہل نہیں سکتے، پاؤں موجود لیکن چل نہیں سکتے۔ ایسے ہی دین اسلام کے اندر عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا باقی تمام اعمال جو آپ نیک کریں اگرچہ کمزور کیوں نہ ہو، نیک عمل ہو اگرچہ کمزور کیوں نہ ہو، یہ ایمان کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے، یہ درست عقیدے کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے، یہ درست عقیدہ، یہ ایمان کی موجودگی اس کمزور عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دیتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے فجر کی نماز بعینہ ویسے ہی پڑھی ہے جیسے میرا رب مجھ سے چاہتا تھا، اس میں میری خشوع اور خضوع 100% اور میرے آداب 100%، میرا کھڑا ہونا 100%، میری سوچ کا ایک جگہ میں جمع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا 100%، کوئی بھیڑا ہوگی یقیناً ہماری سوچ کی اور ہوگی، نیند گنود کی ہوگی، خشوع میں کمی ہوگی، خضوع میں کمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری فجر کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے پاس ایمان کی صفت موجود ہے، ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے جو نبی اکرم امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو دین اسلام کے اندر عقیدہ اتنا اہم اور ضروری ہے جتنے انسان کے بدن کے لیے روح کا